بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سے قبل گزر چکی ہے. اب باب دعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء کے بعد چوتھا باب مصنف قائم فرما رہے ہیں. باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں مجاہدین کے درجات کی بلندی کے بیان میں. یقال ہذہ سبیلی وہذا سبیلی. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہذہ سبیلی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر لفظ سبیل کو. یہ میرا راستہ ہے اور اس کا استعمال مذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے اس کا استعمال ہے, اسے بیان کر رہے ہیں. اصل میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں جس میں دعوت اور جہاد ان دونوں کا تذکرہ ہے, وہاں پر سبیل کا لفظ آیا ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ سبیل کے سلسلے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ سبیل کے لفظ کا استعمال عربی زبان میں مؤنث اور مذکر دونوں طرح سے ہے. البتہ عام طور پر حضرات ائمہ لغت کا ماننا یہ ہے کہ اس کا استعمال سماعی طور پر مؤنث ہے. سماعاً یہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. کبھی اگر کسی نے اسے مذکر استعمال کر دیا تو یہ من الشواذ, یہ شاذ اور نادر کے قبیل سے ہے. البتہ بعض حضرات نے کہا کہ بھئی چونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے, اس وجہ سے قاعدے کے اعتبار سے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذکر ہونا چاہیے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہذہ سبیلی اور ھذا سبیلی دونوں طرح سے کہنا درست ہے. قال ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کہتے ہیں, ابو عبداللہ سے مراد محمد بن اسماعیل البخاری. امام بخاری چونکہ وہ ابو عبداللہ سے یاد کیے جاتے تھے. دراصل اہل عرب کے یہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور مسعود میں عام طور پر لوگوں کو ان کی کنیتوں سے یاد کیا جاتا تھا. تو کنیتوں سے مشہور ہو جاتے تھے. اس کی متعدد وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ کیوں کنیت سے یاد کیا جاتا تھا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی ادب ہے کہ آدمی کسی کو اس کا نام لے کر پکارے تو یہ بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو اس کی کنیت سے بلایا جائے تو اس میں ادب اور احترام ملحوظ رہتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی حضرت عبداللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی. حضرت ابو بکر اپنی کنیت سے ایسے مشہور ہوئے کہ ان کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں. زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا, مگر آپ بعد میں عبداللہ آپ کا نام ہوا. اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا. آپ کا اصل نام عبداللہ ابن عثمان ہے, مگر آپ مشہور ہوئے ابو بکر ابن ابی قحافہ سے. آپ کے والد بھی ابو قحافہ سے مشہور ہوئے, جبکہ آپ کا نام عثمان تھا مگر وہ ابو قحافہ سے مشہور ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور راوی حدیث, یہ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے, جبکہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبد الشمس تھا, مگر اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا, مگر ان کی کنیت ان پر غالب آ گئی. تو یہ انتہائی ادب کی وجہ سے کہا کہ اس طرح سے کیا کرتے تھے
کہ کنیت کے استعمال سے. دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جیسی کنیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی یا کوئی چھوٹا موٹا گناہ سرزد ہو جائے تو کنیت کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر گویا کہ ایک قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ بھئی ابو عبداللہ سے ایسا ہوا. اب کون ابو عبداللہ؟ تو کہا کہ اس وجہ سے تھی. ایسی بہت ساری وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پر کنیتیں بکثرت چلا کرتی تھی. اب ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں جس زمانے میں بے ادبی عام ہے، لہذا کنیت بھول گئے لوگ. وہ کنیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھی کنیت سے پکارتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرا بھائی تھا چھوٹا 3 سال کا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، وہ مر گیا. تو یہ بھائی اس کے مرنے پر افسوس سر پہ ہاتھ دے کے، چھوٹا سا بچہ سر پر ہاتھ دے کر بیٹھے ہوئے رونے کی صورت بنائے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضور نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہو گیا؟ تو وہ ہنسنے لگے ان کو ہنسانے کے لیے. تو حضور نے ان کو کیا کہا؟ یا ابا عمیر، جبکہ ان کا نام نہیں تھا ابو عمیر. تو اس لیے اس سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمارے محدثین اور فقہاء نے تقریباً 300 مسائل کا استخراج کیا صرف اتنے جملے سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہوا. کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد ہونے سے پہلے بھی اپنی کنیت تجویز کر سکتا ہے. اپنی اولاد ہونے سے پہلے بھی اپنی کنیت کیا کر سکتا ہے؟ تجویز کر سکتا ہے. تو بہرحال ایسے اس سلسلے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. امام بخاری یہاں پر مقصود ہے قال ابو عبداللہ اعنی محمد بن اسماعیل البخاری غزہ. فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو 2 طرح سے پڑھا جاتے ہیں. غزن، قرآن کریم کے اندر میں تو اس کا استعمال غزن ہی سے ہوا ہے. تو فرماتے ہیں اوکان غزن. تو اب اس لفظ کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں واحدها غازن. تو فرماتے ہیں کہ غزن کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں غزا یغزو غزن و غزن، اس کے اصل معنی تو عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں ارادہ کرنا، نیت کرنا، مگر اس کا استعمال ایسی نیت کے لیے ہوتا ہے جس نیت میں جہاد شامل ہو. تو آدمی کا نیت قتال اور جہاد سے اپنے گھر سے نکل کر کسی زمین کا قصد کرنا، کسی خطے کا قصد کرنا، کسی علاقے کا قصد کرنا، اسے کہا جاتا ہے غزا. غزا فلان ای اراد الجہاد، کہ فلاں آدمی نے جہاد کا ارادہ کیا، قتال کا ارادہ کیا. تو فرماتے ہیں کہ غزہ جو ہے، اب مصنف فرما رہے ہیں کہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں ہے یہ واحدها غازن. کہا یہ دراصل جمع ہے اور اس کا واحد ہے غازن. غزا یغزو غزن و غزن، اسی سے اس میں فاعل بنا ہے غازن، اور اسی اس میں فاعل کی جمع لائی گئی ہے غزن. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس لفظ کا استعمال جہاد کے لیے بکثرت ہوا ہے اور اس کا معنی ہی ایسا ہے جو جہاد سے ملتا جلتا ہے، تو آدمی آگے اس لفظ کا ذکر ہو، قرآن کریم نے اس کو جہاد کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا اس بنا پر اس کے معنی کو بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ پوری آیت ذکر کر دیتے ہیں کسی بھی باب کے تحت جس کا تعلق اس باب سے ہو، ترجمۃ الباب ہو، یعنی اس مناسبت کی وجہ سے کہ بھئی اس آیت میں گویا کہ اس باب میں جو چیز ذکر کی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو کبھی پوری آیت بیان کرتے ہیں، کبھی آیت کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، اور کبھی آیت کا کوئی لفظ چھوڑ دیتے ہیں.
لا کر اور کہتے ہیں کہ اب تم بھیجا ماری کرو یہاں پر جو کرنا ہو. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نے صرف یہ لفظ یہاں پر لا کر بیان کر دیا او کانوا غزا، کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ او کانوا غزا سورہ آل عمران میں، تو اس کا اسی لفظ کے لیے جہاد ہی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ نے اس کی لغوی تحقیق بیان کی. ہم درجات لہم درجات، فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہے ہم درجات عند ربہم، کہ ان کے درجات ہے ان کے پروردگار کے پاس، اپنے پروردگار کے پاس. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 میں جہاد میں جو لوگ نکلتے ہیں اور سعی اور کوشش کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، ان کے بلندی درجات کی طرف اشارہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہم درجات، چونکہ آسانی کے ساتھ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا حضرات مفسرین، حضرات تابعین میں سے بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے لہم درجات. تو ہم درجاتن کے بعد لہم درجات لا کر اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے درجات ہیں. بہرحال عربی زبان ہے، یہاں پر مختلف اسلوب کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے لام کو حذف کرنا، کبھی کبھی حرف کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی کبھی کلمے کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی کبھی پورے کلام کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ عربی زبان کے اسالیب میں سے ہے، لہذا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم درجات یعنی لہم درجات. اب سوال پیدا ہو کہ کیوں ہم لائے اور لہم نہیں لائے، تو اس کے لیے پھر تفسیر کی طرف رجوع کرنے کی زحمت فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے بلاغت کے اعتبار سے اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا ہے، صاحب کشاف وغیرہ نے، کہ ہم لانے میں کیا حکمتیں ہیں، اور لہم لاتے تو وہ بہت سارے معانی اور بہت سارے مطالب اور بہت سارے فوائد نہیں مل سکتے ہیں جو ہم لانے سے ہوئے ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ افصح اور ابلغ کوئی کتاب نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. تو فرماتے ہم درجات لہم درجات. اب ان دو لفظوں کی لغوی تحقیق اور اس کے معنی کو بیان کرنے کے بعد احادیث کو ذکر کر رہے ہیں.